وقت عصر کی مخصوص دہشت ہوتی ہے۔ رب کریم نے بھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے انسان کو متنبع کر رکھا ہے کہ بے شک وہ خسارے میں ہے۔ خسارے کا شدید احساس مجھے ضیاء صاحب کی تدفین کے وقت پیر کے وقت عصر بھی ہوا۔ منیر نیازی کی شام شہر ہال تو یاد آئی، ساتھ ہی مگر وہ مصرع بھی جو عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا کا رونا روتا ہے۔ گھر لوٹتے ہوئے میں اس کی نشاندہی میں مصروف رہا جس نے ہمارے شعبے یعنی صحافت کو اچک رکھا ہے۔ ہم صحافی اگرچہ اب بھی اس گماں میں مسلسل مبتلا ہیں کہ لوگوں کو غور و فکر پر اکسانے کے موضوعات فقط ہم طے کرتے ہیں۔ ضیاء صاحب کی تدفین سے قبل میں نے پیر کے روز چھپے تمام اہم اخبارات کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ تقریباً تمام اخبارات کی چیختی دھاڑتی سرخیاں اس جنگ کی خبر دے رہی تھیں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین لاہور سے قومی اسمبلی کے ایک حلقے کی نشست پر ضمنی انتخاب کے حوالے سے منظر عام پر آنے والی ویڈیوز کی وجہ سے چھڑ چکی ہے۔ مذکورہ خبر اپنی جگہ یقیناً اہم ہے۔ صحافت کے جن بنیادی اصولوں سے کم از کم میں واقف ہوں اس کے مطابق شہ سرخیوں کے ساتھ لیڈ سٹوری بن جانے کی مگر ہرگز مستحق نہیں۔ میرے اور آپ جیسے عام پاکستانیوں کے لیے اہم ترین خبر یہ تھی کہ IMF سے $1 ارب کی رکی رقم کے حصول کے لیے حکومت پاکستان کو اس برس کے اختتام سے قبل 350 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانا ہوں گے۔ بجٹ منظور ہو جانے کے بعد اضافی ٹیکس لاگو کرنے کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری درکار ہوتی ہے۔ منظوری کے اس عمل کو ضمنی بجٹ پکارا جاتا ہے۔ گزرے ہفتے کے آخری دن مگر ہمارے مشیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب نے کراچی میں سیٹھوں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نہایت رعونت سے اعلان کیا تھا کہ ضمنی بجٹ نامی شے پیش نہیں ہوگی۔ چند صحافی جو غالباً حکومت کی نظر میں وطن دشمن قوتوں کے اعلی کار ہیں، ملک میں مایوسی و انتشار پھیلانے کے لیے ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ شوکت ترین صاحب نے ضمنی بجٹ متعارف نہ کروانے کی بڑک اس حقیقت کے باوجود لگائی ہے کہ حال ہی میں سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ IMF سے ایک اور معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تاہم حکومت کو چند پیشگی اقدامات لینا ہوں گے۔ انگریزی زبان میں مطلوبہ اقدامات کو پرائر ایکشنز لکھا گیا۔ ان اقدامات میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ حکومت پاکستان کو کورونا کی وجہ سے درپیش مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے عالمی معیشت کے نگہباں اداروں نے آسان شرائط پر خیرات دکھنے والی جو رقوم فراہم کی تھیں ان کے خرچ کی تفصیلات منظر عام پر لائی جائیں۔ حکومت پاکستان ہی کے ایک اور ادارے نے مذکورہ خرچ کا آڈٹ کر رکھا تھا۔ اس آڈٹ نے 40 ارب روپے کی خطیر رقم کے خرچ پر سوالات اٹھائے تھے۔ ہر معاملے میں شفافیت برتنے کی دعویدار حکومت مگر اس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کو آمادہ نہیں تھی۔ پارلیمان میں بیٹھے ہمارے نام نہاد نمائندے بھی اسے مجبور نہ کر پائے۔ بالآخر IMF نے سوٹی اٹھائی، واشکاف لفظوں میں تقاضا کیا کہ اگر $1 ارب درکار ہے تو مذکورہ رپورٹ کو عوام کی آگاہی کے لیے عیاں کرو۔ ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے والی حکومت نے نوکر کی تے نخرہ کی والا رویہ اختیار کرتے ہوئے مذکورہ رپورٹ بالآخر عیاں کر دی۔ کرونا سے متعلق رقوم کے آڈٹ پر مبنی رپورٹ جس انداز میں بالآخر منظر عام پر آئی اس نے ہماری خود مختاری کی حقیقت بھی بے نقاب کر دی۔
اس کے باوجود اگر ہمارے ذہن سازوں کی پنجابی محاورے والی اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو خدارا اس معاہدے کی تفصیلات پر بھی غور کر لیں جس کی بدولت ہمارے برادر ملک سعودی عرب نے پاکستان کے قومی خزانے میں 3 ارب ڈالر کی رقم رکھوائی ہے۔ یہ رقم 7 لاکھ نامی فلم میں بتائی اس رقم کی طرح ہے جسے ہم گن تو سکتے ہیں مگر خرچ نہیں کر سکتے۔ ہم مگر اسے اپنے ہاں رکھنے کا معاوضہ بھی 4% سود کی صورت ادا کریں گے۔ سود کا لفظ اگرچہ اخبارات میں استعمال نہیں ہوا، منافع کے استعمال سے اسے پاکیزہ دکھانے کی کاوش ہوئی ہے۔ برادر ملک سے ادھار تیل بھی ملنا ہے، اس ادھار کی اضافی قیمت بھی تاہم بالآخر ادا کرنا ہوگی۔ کرونا سے متعلق رقوم کے آڈٹ پر مبنی رپورٹ اور سعودی عرب سے ہوا معاہدہ ہمارے معیشت کے کھوکھلا پن کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا۔ شوکت ترین صاحب سیٹھوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے لیکن مصر رہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ افراط زر ہے۔ ہمارے عوام مگر اس سے پریشان نظر نہیں آ رہے۔ بقول شوکت ترین، مہنگے ریستورانوں میں بیٹھنے کی جگہ دستیاب نہیں۔ لوگ نئی گاڑیاں خریدنے کو اس قدر بے چین ہیں کہ انتظار کرنے کے بجائے شو روم پر جا کر منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں اور نوی نکور گاڑی میں چابی گھما کر گھر لوٹ آتے ہیں۔ دیہاتوں میں مختلف اجناس کی ریکارڈ بناتی پیداوار کے ذریعے اتنی خوشحالی پھیلی کہ وہاں مقیم پاکستانی بڑے چاؤ سے نئی موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں۔ شوکت ترین صاحب اور ان کی حکومت کو جو خوشحالی نظر آ رہی ہے، شاید اس کے نشے میں مسحور ہو کر تحریک انصاف نے لاہور سے پرویز ملک صاحب کی رحلت کے بعد خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے ضمنی انتخاب لڑنے میں خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ میدان کو کمال فیاضی سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ اب یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کا منہ کالا کرنے کے لیے ووٹ خریدنے والی ویڈیوز پھیلا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مذکورہ ویڈیوز کا نوٹس لے لیا ہے۔ میں یہ طے کرنے میں لہٰذا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ مارکیٹ میں پھیلی ویڈیوز کی حقیقت کیا ہے۔ دونوں جانب سے پھیلائی ویڈیوز بنیادی پیغام مگر یہ دے رہی ہیں کہ پاکستان کے جاہل عوام 1 سے 2 ہزار روپے لے کر کلام پاک پر حلف اٹھاتے ہوئے اپنا ووٹ بیچنے کو ہمہ وقت تیار ہے۔ وہ سیاسی سوچ سے قطعاً محروم ہے۔ جمہوری نظام کے ازلی دشمنوں کا بنیادی بیانیہ بھی قیمے والے نان کا ورد کرتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی میں بیٹھے افراد کو سنجیدگی سے نہ لو، یہ ووٹروں کو قیمے والے نان کھلا کر منتخب اداروں میں گھساتے ہیں۔ مسلم لیگ نون مگر حالیہ کئی برسوں سے اصرار کر رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ پیپلز پارٹی نے نومبر 1967 میں اپنے قیام کے وقت طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں کو اپنا بنیادی پیغام بنایا تھا۔ یہ دونوں جماعتیں مگر اب اندھی نفرت و عقیدت کے جنون میں مبتلا ہوئی ایک دوسرے پر مبینہ طور پر کیمرے پر ریکارڈ ہوئی ویڈیوز کے ذریعے ووٹ خریدنے کے الزامات لگا رہی ہیں۔ موجودہ حکومت کی اس سے بڑی سہولت کاری کیا ہو سکتی ہے؟ ان سوالات پر ریگولر اور سوشل میڈیا پر حاوی ذہن ساز مگر توجہ ہی نہیں دیں گے۔ چسکا فروشی سے ٹی وی سکرینوں کے لیے ریٹنگز اور سوشل میڈیا پر لائکس اور شیئرز حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہیں گے۔ واضح طور پر شوہدہ پن دکھتے اس عالم میں صحافت نام کی شے کو زندہ رکھنا ناممکن ہو چکا ہے۔ ضیاء صاحب عرصہ ہوا اس لیے گوشہ نشین ہو چکے تھے، اب اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئے۔ مجھ جیسے افراد جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی دل و جان سے تیار بیٹھے ہیں۔